ارمان گھر آیا، شراب کے نشے میں دھت تھا۔ کمرے میں داخل ہوا اور سحر اٹھ کر ارمان کے سینے سے جا لگی۔ ارمان کہاں تھے میری جان؟ میں کتنا تڑپ رہی تھی، جانتے بھی ہو میرا کیا حال ہو گیا تھا۔ ارمان بیڈ پہ گر گیا۔ سحر میرے پاس آؤ۔ سحر نے ارمان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اجی ارمان میں پاس ہی تو ہوں تمہارے، پولیس والے آئے تھے۔ ارمان کہنے لگا تم بھی میرے ساتھ جرم قبول کر لینا۔ ارمان کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے میں کچھ نوجوان گھر میں داخل ہوئے، ارمان کو پکڑا اور لے کر گئے اپنے ساتھ۔ سحر کی طرف ان لوگوں نے ارمان نے دیکھا، میرے ساتھ میری بیوی بھی شامل ہے۔ ہتھکڑی لگی، جیل لے گئے۔ سحر چیخنے لگی، اے اللہ یہ قیامت کیا؟ اب کیا ہتھکڑی بھی لگنی تھی مجھے؟ کیا مجھے جیل بھی جانا تھا؟ رات جیل میں ہی رہی، پولیس والے پوچھ رہے تھے۔ تشدد سحر پر بھی بہت کیا گیا، بہت مارا سحر کو بھی۔ 3 دن گزر گئے، جیل میں تھے۔ سحر باقاعدگی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ ضمانت ہوئی، سیدھا ماں کے گھر چلی گئی۔ سحر کے ماں باپ نے کہا بس طلاق لے لو سحر، ہم ایک پل بھی تم کو نہیں رہنے دیں گے وہاں پر۔ سحر نے ماں باپ کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سحر روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان آپ اپنی بیٹی پہ یقین رکھیں، میں گھر بسا کر دکھاؤں گی، مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، میں ارمان کو سیدھے راہ پر لے کر آ جاؤں گی۔ آج اگر ارمان کو بھی میں چھوڑ گئی نا تو آج چور ہے، شرابی ہے، کل قاتل اور زانی بن جائے گا۔ ارمان کی ماں سحر کی باتیں سن کر رونے لگی۔ میری بچی معاف کر دے مجھے، میں نے تیرے ساتھ برا کیا، سوچا تھا شادی کروں گی سدھر جائے گا، مجھ سے اس نے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد سب برے کام چھوڑ دے گا۔ رات ہو گئی، ارمان بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ سحر کھانا لے کر آئی۔ ارمان کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھاؤ۔ ارمان سحر کی طرف دیکھنے لگا۔ سحر نے ہاتھ پکڑا، ارے اٹھ جاؤ، ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار مجھے دیکھا۔ ارمان ہاتھ دھو کر آیا، کھانا کھانے لگا۔ سحر پیار سے کہنے لگی، ارمان کیا میں نے آپ سے کبھی کسی چیز کی خواہش کی ہے؟ کیا میں نے کبھی مہنگے مہنگے کپڑے مانگے ہیں آپ سے؟ ارمان کیا میں نے کوئی بڑا گھر گاڑی مانگا ہے آپ سے؟ ارمان کھانا کھاتے ہوئے بولا، نہیں سحر ایسا تو نہیں۔ سحر کے جسم پہ ابھی پولیس والوں کے تشدد کے نشانات تھے۔ سحر نے قمیض اتاری، اپنی کمر پر لگے زخم ارمان کو دکھانے لگی۔ یہ زخم، یہ درد کچھ نہیں ہے، میں تمہارے لیے مر بھی جاؤں تو غم نہیں، میں تمہاری غلام بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ آج ایک ایک لفظ دل چیر رہا تھا ارمان کا۔ روتے ہوئے سحر بولی، کیا تم اپنی گھر کی عزت کو یوں نیلام کرو گے؟ کیا میں نماز قرآن پڑھنے والی بیوی کو ایسے ذلیل کرو گے زمانے میں؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تم کو ارمان؟ ارمان آج ایک فیصلہ کرو اور اللہ کو حاضر جان کر فیصلہ کرو۔ ارمان نے کھانا ختم کیا، سحر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارمان جانتے ہو جس رات تم گھر آئے تھے شراب پی ہوئی تھی تم نے، اور مجھے کہا تھا کہ پولیس کے سامنے تم بھی جرم قبول کر لینا۔ سمجھ گئی تھی میں، تم ڈر گئے تھے۔ میرے ساتھ تو تم سکون پاتے ہی ہو، تمہیں سکون میری آغوش میں ہی ملتا ہے۔ لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس رات میں بہت خوش تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میں ماں بننے والی ہوں اور تم بابا۔ ارمان سن کر بے قابو سا ہو گیا۔ ارمان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ارمان میری خوشی کو تم نے آگ لگا دی تھی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، میرے پیٹ میں تمہارا بچہ، اور پولیس والے مجھے مار رہے تھے۔ ارمان فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو سب چھوڑ کر ایک نیک زندگی گزارو اپنے بچوں اپنی بیوی کے ساتھ، یا پھر کل میں ڈاکٹر کے پاس جا کر بچہ ختم کروا دوں۔ ارمان سحر کے سینے لگ کر رونے لگا۔ سحر مجھے معاف کر دو، سچ میں سچ تو یہ ہے کہ مجھے اب تمہارے بنا نہیں رہنا ہے، بدل جاؤں گا میں، اب سب برے کام چھوڑ دوں گا، تمہارے لیے میرے بچے کے لیے میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ سحر بس تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جانا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تم سے سچ میں محبت ہے۔ جانتی ہو سحر، اگر تم طلاق لیتی نا مجھ سے تو میں خودکشی کر لیتا آج۔ میری جو پہلی بیویاں تھی انہوں نے کبھی مجھے ایسے سمجھانا ہی نہیں چاہا، بس کسی کو میرا شراب پینا ناپسند تھا تو کسی کو چوری کرنا، ہاں میں غلط تھا، مجھے راہ پہ لایا جا سکتا تھا۔ سحر نے اپنے سے دور کیا ارمان کو۔ ارمان کل فجر کی نماز میرے ساتھ ادا کرو گے نا؟ بولو۔ ارمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارمان بہت خوش تھا، سحر کی قمیض اوپر کر کے پیٹ کو چومنے لگا۔ سحر یہ خوشی جو تم نے مجھے دی ہے، پیٹ چومتے چومتے پاؤں تک چلا گیا۔ سحر مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اب تم کبھی مجھ سے جدا نہ ہونا، جیسا کہو گی تم ویسا کروں گا میں۔
صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سحر نے ارمان کو جگایا، اپنے ساتھ نماز پڑھائی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ دنیا بدل چکی تھی، سب کچھ ایک خواب کی طرح بدل گیا تھا۔ ارمان نے کان کی بالیاں اتار پھینکی۔ ماں نے دیکھا بیٹا نماز پڑھنے لگ گیا ہے۔ ارمان ایک ہنر جانتا تھا جس کا وہ کام کر سکتا تھا، اسے برگر بنانے کا کام جانتا تھا۔ سحر سینے سے لگا کر بولی، میں تمہارا ساتھ دوں گی، حلال سے شروع کرو، اللہ برکت ڈالے گا۔ لو میرا زیور بیچ دو، دکان بنواؤ اپنی، ارمان تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ارمان نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بھی اپنی بالیاں اتار کر دی۔ جا پتر، اللہ تجھے کامیاب کرے۔ ارمان سونے کا زیور بیچ کر پیسے لے آیا، دکان کی تیاریاں کی، دکان تیار ہو گئی۔ ارمان شراب چھوڑ چکا تھا، چوری حرام چھوڑ گیا تھا، برگر کی دکان اس نے بنا لی۔ سحر گھر میں سامان تیار کر کے دکان پر بھیجتی۔ ارمان برگر بیچنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، دونوں کی محبت اللہ کو پسند آئی۔ دیکھتے دیکھتے کام میں برکت ہوئی، عزت کی روزی کمانے لگے۔ رات کو میلہ لگ جاتا تھا ارمان کی دکان پر۔ ارمان نے 4 لوگ اور اپنی دکان پہ ملازمت کے لیے رکھ لیے۔ ارمان نماز کا پابند ہو گیا، سورہ یاسین زبانی یاد کر لی، فجر کی نماز پڑھتا، اونچی آواز میں گھر میں تلاوت کرتا، پھر دکان پہ جانے کی تیاریاں کرتا۔ اللہ نے اتنا عطا کیا کہ کبھی سوچا نہ ہو۔ سحر کے آخری دن چل رہے تھے، حمل کے آخری دن تھے۔ اسپتال لے گئے۔ سحر کا ہاتھ تھامے ہوئے ارمان نے کہا، میری جان اللہ سب بہتر کرے گا۔ کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ بہت خوش تھا، بہت خوش۔ بیٹے کو باہوں میں اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ 1 سال بعد ارمان نے بہت بڑی دکان بنا لی۔ یہ ایک معجزہ تھا، اتنی برکت، اتنی کامیابی۔ ارمان، سحر اور ان کا بیٹا عمرہ کرنے چلے گئے۔ مدینے کے سامنے کھڑے تھے۔ ارمان چیخ چیخ کر رونے لگا، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے لگا۔ یا اللہ سحر جیسی بیوی ہر کسی کو عطا کر، ہر لڑکی سحر جیسی ہو جو مجھ جیسے بدکار کو مدینے کی فضا تک لے آئی ہے۔ سحر نے صبر کیا، اللہ پہ یقین رکھا۔ ایک چور شرابی کو رزق حلال کمانا سکھایا، ایک گناہ کرنے والے انسان کو نیکی پہ لگایا۔ زندگی سے ہارے ہوئے انسان کو سحر نے ہی جینا سکھایا۔ سحر چاہتی تو طلاق لے کر چلی جاتی، لیکن وہ گھر بسانا جانتی تھی۔ اسے اپنی محنت اور اللہ پہ پورا یقین تھا۔ اگر کہیں غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر فرمایا کیجیے، نہ کہ تانے کسی کو دیا کیجیے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ آج دیکھنا 3 بیٹے ہیں ارمان کے۔ سحر کو اپنی پلکوں پہ سجا کر رکھتا ہے وہ۔ مسجد میں اذان اکثر ارمان دیتا ہے۔ دکان پہ گراہکوں کا ہجوم سا لگا رہتا ہے۔ رات کو ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے۔ سحر کو سونے کا ہار دیا گفٹ میں اس نے۔ دوستوں، طلاق لینا، چھوڑ جانا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، انا میں رہنا، جذباتی ہونا، یہ سب چھوڑ کر، یہ پاگل پن چھوڑ کر سحر بن کر دیکھو۔ اللہ پہ یقین رکھو، جیسا آپ چاہو گے اللہ زندگی کو ویسے ہی ڈھال دے گا۔ یوں ایک سفر زندگی کا مکمل ہوا۔